امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت یہ گڈمڈ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ۔ حق کی ہر ایک کو پہچان ہے، 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی، بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا، یہ فتنہ نہ بپا کرو، بپا کر لینی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا ارشاد، اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا، کس نے قتل کیا، کس نے نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں، میں کہا نہیں، اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں۔ صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ، اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر آگے میں دیکھیے، کسی کو شوق ہو مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، مجھ سے پہلے امام مرغینانی صاحب الہدایہ پہ لگائیں، امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں، امام ابو المعین النصفی پہ لگائیں، صاحب شرح المواقف پہ لگائیں، صاحب شرح المقاصد پہ لگائیں، اور صاحب شرح عقائد نصفیہ پہ لگائیں۔ میں نے کل درجنوں کتب حافظ ابن جرسکلانی پہ لگائیں، امام عینی پہ لگائیں۔ میں نے آپ کو 1300 سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی، ان پہ جو فتویٰ لگائیں اس میں میں بھی شریک ہوں۔ پھر جنگ صفین صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ مسجد نبی کی تعمیر کے دوران باقی تو ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، حضرت عمار نے 2 اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پتھر۔ حضرت عمار یعنی اتنے جوشیلے قسم کے جوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ان پر رحم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے، تجھ پہ وہ بڑی مصیبت آئے گی، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار تو ان کو تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، لیکن وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو اسلام کے لیے قربانیاں کر رہا ہے تو دیکھ تیرا حشر کیا کریں گے یہ لوگ جو فتح مکہ پر معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، تیرے ساتھ کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور شیخ زبیر علی زئی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے، علی بھائی جب میں یہ بخاری کی حدیث پڑھتا ہوں کہ عمار جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا، یہ دونوں الفاظ ہیں، اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس حدیث کی کیا تعبیر بیان کروں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص عمار بن یاسر ابن یاسر کا گلا کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے لایا اور کہا کہ یہ دیکھو خوشخبری ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کانپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی مبارک دو۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، اور تم نے عمار کو قتل کر دیا۔ اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھا اور اہل شام فئہ باغیہ تھے۔ حدیث سے واضح ہے کہ آپ نے عمار ابن یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیہ،
کہ تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، لہذا اس میں یہ تو کوئی قابل اشکال چیز ہی نہیں ہے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا، وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھا اور